رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ صلوات علی محمد وآل محمد ما صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ بابرکت اور روحانی مجلس عزا شہزادی فاطمہ بنت حزام مادر ابو الفضل العباس جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، لہذا ابتدا ہی میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں مادر جناب ابو الفضل العباس کی شہادت کی تعزیت پیش کرنے کے لیے سب مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی خوش نصیب ہے وہ مومنین اور مومنات جو جناب عباس کی مادر گرامی کی شہادت کی مجالس میں شریک ہوئے، اور دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم یہ سعادت تمام مومنین کو نصیب فرمائے اور ان کی معرفت میں مزید اضافہ فرمائے کہ یہ شہزادی کی ہستی کیا تھی، یہ شہزادی کی شخصیت کیا تھی۔ سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے، اگر آپ لوگ آگے آ سکیں تھوڑا سا
تاکہ لگے کہ ایک شہادت کی مجلس برپا ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد ہاں آ جائیں، ایک دفعہ صلوات پڑھ کے پھر آگے آ جائیں، ایک دفعہ صلوات پڑھیں پھر مل کر، اللہم صلی علی محمد اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آج کی اس مجلس کے لیے سورہ مبارکہ روم کی 21ویں آیت کو آپ کے سامنے بطور سرنامہ سخن کے پیش کیا۔ سامعین محترم، ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَمِنْ آیاتِہِ، کہ اس پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا، تمہارے ساتھیوں کو پیدا کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، مختصر سی گفتگو ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمِنْ آیاتِہِ، کہ اس پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجن، کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا، تمہارے ساتھیوں کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پروردگار عالم نے پھر تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کا ایک رشتہ قائم فرما دیا۔ سامعین محترم، اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم نے ازدواجی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا کہ دیکھو میں نے جو جوڑے ہیں وہ تم انسانوں میں سے ہی ایک دوسرے کے بنائے ہیں، اور پھر میں نے ہی تم دونوں کے درمیان رحمت اور مودت کا رشتہ قائم کر دیا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سامعین محترم، اس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے کہہ دیا کہ پروردگار عالم نے شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم فرمایا، ان دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ قائم فرمایا ہے، تو ہم تو ایسے کئی جو ہے وہ رشتے دیکھتے ہیں کہ جس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، اور اس میں تو ہمیں دور دور تک مودت اور رحمت نظر ہی نہیں آتی۔ دیکھیے بعض اوقات زندگی میں یہ نظر آئے تو چل جاتا ہے، یہ رشتوں کا حسن ہوا کرتا ہے، لیکن اگر مودت اور رحمت نظر ہی نہ آئے بلکہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے خلاف ورزی کرنا، ایک دوسرے کے لیے لڑائیاں کرنا، ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا، پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو سامعین محترم، علماء کرام نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ایسا اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے کف نہ ہو۔ کف کسے کہتے ہیں؟ ہم پلہ کو، یعنی ایک دوسرے کے جب ہم پلہ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ کف سے مراد ہم پلہ، ہم سر، یعنی برابری کے دو لوگ۔ لہٰذا جب آپس میں جب لوگ ہم پلہ نہیں ہوتے تو پھر مودت اور رحمت کا رشتہ باقی نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا سامعین محترم، کف ہونا بڑا ضروری ہے، ہم پلہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ یہاں پر کف ہونے کی بات کی جا رہی ہے، ہم پلہ ہونے کی، تو یہ کس لحاظ سے بات کی جا رہی ہے؟ مال و دولت کے لحاظ سے، کہ اگر بالفرض شوہر کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہیں، تو پھر زوجہ کا خاندان بھی ویسا ہی ہونا چاہیے کہ اس میں جو ہے وہ مال و دولت ہونی چاہیے، ثروت مند خاندان ہونا چاہیے۔ کیا یہ مراد ہے؟ نہیں سامعین محترم، یہ مراد نہیں۔ کیا یہ مراد ہے کہ اگر شوہر کا خاندان لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، شہرت یافتہ ہے، تو زوجہ کا خاندان بھی بڑا مشہور ہونا چاہیے، شہرت یافتہ ہونا چاہیے؟ نہیں سامعین محترم، یہ بھی معیار نہیں ہے، بلکہ ایک جملے میں بات مکمل کر دوں اپنی کہ یہ معیارات وہ ہیں جو خود ساختہ ہے، خدا ساختہ نہیں ہے۔ یہ معیارات پروردگار عالم کی جانب سے نہیں آئے، مال و دولت کا معیار اللہ کی جانب سے نہیں کہ شوہر اگر مالدار ہے تو زوجہ بھی مالدار ہونی چاہیے۔ اگر یہ معیار خدا کی طرف سے ہوتا تو محمد اور ختیجہ کا ازدواج نہ ہوتا، محمد اور ختیجہ کی شادی نہ ہوتی۔ لہذا سامعین محترم، یہ معیار نہیں ہے، نہ مال و دولت معیار، نہ شہرت معیار، یہ سارے کے سارے وہ معیارات ہیں جو دنیا والوں نے بنائے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، اب بتائیے معیار کیا ہونا چاہیے؟ تو علماء سے جب پوچھا گیا کہ معیار کیا ہے تو علماء نے کہا یہاں کف سے مراد، ہم پلہ ہونے سے مراد ہے ایمان، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ایمان میں ہم پلہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر شوہر ایمان پر ہے تو زوجہ بھی ایمان پر ہو، شوہر اگر ولایت علی پر ہو تو زوجہ بھی ولایت علی پر ہو، اگر شوہر کا عقیدہ سچا ہو تو زوجہ کا عقیدہ بھی سچا ہونا چاہیے۔ یہ مراد ہے ایمان سے۔ لہذا دونوں، اسی لیے فرمایا المؤمن کف المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا ہم پلہ ہوتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، جو کف سے بات کی جاتی ہے
جو کفر سے مراد لیا جاتا ہے وہ کیا مراد لیا جاتا ہے؟ ایمان، کہ دونوں ایک دوسرے کے ایمان میں برابر ہونے چاہیے۔ لہذا سامعین محترم، اب جب شوہر اور زوجہ دونوں ایمان میں ایک دوسرے کے برابر ہیں تو پھر اولاد نیک اور صالح ہوا کرتی ہے۔ لہذا سامعین محترم، اولاد میں باپ کے خون کا بھی اثر ہوتا ہے، ماں کے شیر کا بھی اثر ہوا کرتا ہے، دونوں چیزوں کا اثر ہوا کرتا ہے۔ لہذا ماں باپ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اولاد میں۔ اب میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک حکایت رکھتا ہوں، توجہ ہے آپ سب کی، ایک حکایت رکھتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہو، ہمارے ایک عالم گزرے ہیں مقدس اردبیلی۔ مقدس اردبیلی، ان کا نام تھا احمد، لیکن یہ احمد نام اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا مقدس لقب مشہور ہو گیا، اور یہ ان کی عظمت ہے کہ ان کو یہ مقدس لقب خود امام وقت نے دیا ہے۔ امام وقت جن کو مقدس کہیں، آپ سوچیں کتنا وہ پاک و پاکیزہ ہوگا اور اس کے تقویٰ کا معیار کیا ہوگا، لہذا انہیں مقدس امام نے لقب دیا۔ دوسری عظمت ان کی، دوسری عظمت یہ ہے کہ جب یہ امیر المؤمنین کے حرم میں جاتے تھے اور امیر المؤمنین کی زری پر جا کر کوئی سوال کرتے تھے، امیر المؤمنین کا انہیں جواب آیا کرتا تھا، علی نے جواب دیتے تھے، اور یہ امیر المؤمنین سے سوال و جواب کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، مقدس اردبیلی، ان کی ایک اور عظمت وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے زمانے کے امام سے ملاقات کی ہے، ٹھیک ہے، انہی میں سے ایک ہے مقدس اردبیلی۔ انہوں نے بھی زمانے کے امام سے ملاقات کی ہے، لیکن جانتے دوسرے علماء نے جو ملاقات کی اور انہوں نے جو ملاقات کی ہے، اس میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ جب سارے علماء جو ملاقات کرتے تھے تو وہ ملاقات ان کے اختیار میں نہیں ہوتی تھی، یعنی جب زمانے کا امام چاہتا تھا تو ان سے ملاقات کرتا تھا، لیکن مقدس اردبیلی کا یہ مقام ہے کہ جب یہ چاہتے تھے تو امام سے ملاقات کرتے تھے اور امام سے جا کر مل لیا کرتے تھے اور اپنے مسائل دریافت کرتے تھے۔ لہذا اتنا بلند مقام، اتنی بلند ہستی، اتنا بڑا مرتبہ یہ ایسے ہی مل جاتا ہے؟ کیا اپنی محنت سے مل جاتا ہے؟ نہیں سامعین محترم، اپنی محنت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ جب ایماندار ہوتے ہیں تو اولاد ایماندار ہوا کرتی ہے اور پھر اولاد میں اثر آتا ہے۔ اب دیکھیے ان کے ماں باپ کا مقام، ان کے والد کا نام تھا جناب ابو ذر، کہاں کے رہنے والے تھے؟ ایران کا ایک شہر اردبیل، وہاں کے رہنے والے تھے، جہاں -7 -8 تک ٹیمپریچر جاتا تھا، وہاں جو ہے وہ رہا کرتے تھے۔ اور ان کا پیشہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی کرتے تھے، کسان تھے، صبح کے وقت گھر سے نکل جاتے تھے اور جا کر کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اب جن لوگوں نے یہاں پر کھیتی باڑی کے نظام کو بڑا قریب سے دیکھا ہے وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جو کسان ہوتے ہیں وہ گھر سے صبح ناشتہ کیے بغیر نکل جاتے تھے اور پھر 1-2 گھنٹے بعد واپس پلٹ کر آتے، پھر ناشتہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ لہٰذا جو مقدس اردبیلی کے والد ہیں یہ بھی اسی طریقے سے گھر سے نکل گئے۔ توجہ رکھیے گا، اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنی منزل سے متصل ہو جاؤں گا۔ جناب ابو ذر جن کا نام ہے، آئے کھیت میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کچھ نالیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے کھیتوں تک پانی پہنچایا جاتا ہے۔ اب وہ کام کر رہے تھے، دیکھا ایک سیب بہتا ہوا اس نالی کی مدد سے ان کے پاس آ کر پہنچ گیا۔ انہوں نے وہ سیب اٹھایا اور بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے وہ سیب کھا لیا۔ جب سیب کھایا تو فوراً ذہن میں خیال آیا، کہہ رہے ابو ذر تو نے یہ کیا کر دیا؟ یہ سیب تو نے بغیر اجازت کے کھا لیا، اس کا جو مالک تھا اس کی اجازت نہیں تھی، وہ راضی نہیں تھا، کیسے تو نے کھا لیا؟ لہذا فوراً اپنے کام کاج کو چھوڑا اور فوراً تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ اس کا مالک کون ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ کے کنارے پہنچے۔ سیب کا باغ تھا، دیکھا ایک شاخ لٹک رہی ہے، سمجھ گئے یہیں سے سیب ٹوٹ کر گرا ہے۔ فوراً اس کے مالک کے پاس گئے، دروازے پر دستک دی اور اس سے پوچھا، کہا کہ میں کھیت میں کام کر رہا تھا تو آپ کے درخت سے ایک سیب ٹوٹ کر وہاں پر آ گیا۔ کہا وہ میں نے سیب اٹھا کر کھا لیا ہے۔ کہا تو اب کیا چاہتے ہو؟ کہا اب چاہتا یہ ہوں کہ یا تو پیسے لے لیں اس سیب کے یا مجھے معاف کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے ایک ہی سیب تو کھایا تم نے، جاؤ معاف کیا میں نے تمہیں۔ جیسے ہی معاف کیا یہ خوشی خوشی واپس آنے لگے۔ جیسے ہی پلٹے، اب وہ جس مالک سے اجازت لیتی تھی اس نے فوراً آواز دی، رک جاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تم تو مجھے پھنسا کر جا رہے ہو۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ باغ میرے باپ کا تھا اور میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اب اس باغ کے 2 وارث ہیں، ایک میں اور ایک میرا بھائی۔ تم نے مجھ سے تو اجازت لے لی ہے لیکن میرے بھائی کی اجازت نہیں ہے، میرے بھائی سے اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ ہر سیب پر جتنا میرا حق ہے اتنا میرے بھائی کا بھی حق ہے، لہٰذا آدھے سیب کی میں نے اجازت دی لیکن آدھے سیب کا ذمہ دار میرا بھائی ہے، تمہیں اس سے اجازت لینی پڑے گی۔ کہا اچھا وہ تمہارا دوسرا بھائی کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ تو نجف میں مولوی بن رہا ہے، عالم دین ہے۔ کہا اچھا، فوراً نجف کے لیے نکل گئے۔ دیکھ رہے ہیں ایک سیب کے لیے نجف جو ہے وہ پہنچ گئے۔ اب جیسے ہی نجف پہنچے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ان تک اور کہا کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور اپنا تعارف کروایا کہ فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں جگہ جو ہے وہ کام کرتا ہوں۔ کہا اچھا آؤ، کیسے آنا ہوا؟ زیارت کے لیے آئے ہوں گے؟ کہا نہیں، زیارت تو ضمنی ہے،
اصل کام کوئی اور تھا. کہا رہے تم کیسے بندے ہو, یہاں جتنے لوگ آتے ہیں زیارت کے لیے آتے ہیں, باقی کام ضمن میں کرتے ہیں, تم کہہ رہے ہو کہ اصل کام کوئی اور ہے, زیارت ضمنی کر لوں گا. کہا نہیں, کام یہ ہے کہ اصل میں مجھے آپ سے ایک معاملے کی اجازت لینی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہ ہے کہ میں اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا, ایک سیب آیا, میں نے اسے کھا لیا, بھوک لگی تھی, آپ کے بھائی سے اجازت لی, بھائی نے آدھے سیب کی اجازت دی ہے, آدھا آپ کے ذمے, توجہ رکھیے گا, آدھا آپ کے ذمے, آپ اجازت دے دیں. انہوں نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہو, اتنا دور سے آئے ہو سفر کر کر کے, تو کیا میرے دل پر اثر ہوگا اور میں تمہیں اجازت دے دوں گا؟ کہا کیا مطلب, آپ اجازت نہیں دیں گے؟ کہا نہیں, معاف کر سکتا ہوں ایک شرط پر. کہا وہ کیا؟ کہا میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی, شادی کرو گے تو جو ہے وہ معاف ہوگا آدھا سے. اب دیکھیے, اب اس کو تصور کیجئے, آپ رستے میں جا رہے ہو, ایک انجان بندہ آپ کو ٹکرا جائے اور کہے میری بیٹی سے شادی کر لو, پہلا خیال آپ کے ذہن میں آئے گا لڑکی میں کوئی عیب ہوگا, تبھی جو ہے وہ شادی کرنے کا کہہ رہا ہے. ان کے ذہن میں بھی پہلا خیال یہی آیا کہ لڑکی میں کوئی عیب ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے شادی کروں گا. انہوں نے کہا سوچ لو, میری لڑکی میں عیب پایا جاتا ہے. کہا وہ نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتی. کہا وہ بہری ہے, سن نہیں سکتی. گونگی ہے, بول بھی نہیں سکتی. اور اپائج ہے, چل بھی نہیں سکتی. انہوں نے کہا میں تو پہلے ہی یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی لڑکی میں عیب ہوگا, لیکن پھر سوچنے لگے فوراً. کہا کہ شادی کر بھی لی اس سے تو 20 سال 30 سال 40 سال اس کے بعد تو ختم, لیکن اگر یہ سیب معاف نہ ہوا تو قبر میں بھی ستائے گا, برزخ میں بھی ستائے گا, صراط پر بھی تنگ کرے گا, حشر میں جہاں جہاں منزلوں پر رکنا ہے وہاں وہاں تنگ کرتا رہے گا. اب سمجھ میں آیا, اگر دل میں خوف الہی ہو, خوف الہی موجود ہو تو ایک سیب بھی اذیت دے دیتا ہے, اور اگر خوف الہی نہ ہو تو بندے پورا باغ کھا جاتے ہیں, بندے پورا باغ کھا جاتے ہیں, لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. لہٰذا سامعین محترم حامی بھر لی, کہا شادی کروں گا. اب جب حمایت کر لی اور حامی بھر لی تو اب جو ہے وہ ایک مقررہ وقت پر شادی ہو گئی. اور یہ جیسے ہی حجرہ عروسی میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, وہ صحیح و سالم ہے, اس کی آنکھیں بھی سلامت, اس کے کان بھی سلامت, اس کی زبان بھی سلامت, اس کے پیر بھی سلامت. اب وہ اپنے دل میں سوچنے لگے, کہا لگتا ہے وہ عالم دین مولوی صاحب ٹیسٹ لے رہے تھے, ان کی کوئی اور بھی بیٹی ہوگی, انہوں نے ٹیسٹ لیا, میں ٹیسٹ میں پاس ہو گیا تو انہوں نے اپنی دوسری بیٹی سے شادی کر دی. فوراً سوال کیا تمہاری کتنی بہنیں؟ کہا میں اکلوتی بیٹی ہوں. کہا لیکن تمہارے ابا تو کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے وہ اندھی بھی ہو, بہری بھی ہو, گونگی بھی ہو, اپائج بھی ہو, نہ دیکھ سکتی ہو, نہ سن سکتی ہو, نہ بول سکتی ہو, نہ چل سکتی ہو. کہا میرے ابا نے بالکل ٹھیک کہا ہے, تم نہیں سمجھے. کہا کیا مطلب؟ کہا اندھی ہوں نامحرم کے لیے, اندھی ہوں نامحرم کے لیے, گونگی اور بہری ہوں یعنی نہ غیبت سنتی ہوں نہ غیبت کرتی ہوں, اور اپائج ہوں یعنی چل نہیں سکتی, گھر کے باہر ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں نکالا کرتی. نہیں سمجھے سامعین محترم, شریف باپ کی شریف بیٹیاں ہوں تو شریعت کے خلاف گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی ہے. اچھی بیٹیاں گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی, لیکن جن کا خاندان برا ہو وہ اماموں سے لڑنے آ جایا کرتی ہے. لہذا سامعین محترم, یہ ہے ماں باپ مقدس اردبیلی. اب آپ سوچئے اتنے ایماندار ماں باپ ہوں تو پھر مقدس اردبیلی اس دنیا میں آتے ہیں. اور دیکھیے اس زوجہ نے ایک اور جملہ کہا کہ تم سمجھ رہے ہو وہ سیب ٹوٹا تھا. کہا وہ سیب نہیں ٹوٹا. کہا کیا ماجرا ہے پھر؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے والد میری شادی کے لحاظ سے بڑا پریشان تھے, اور وہ میری شادی کرنا چاہتے تھے لیکن کفر سے شادی کرنا چاہتے تھے, ہم پلہ سے. کہا انہیں کوئی ہم پلہ نہیں مل رہا تھا. کہا جس سے پوچھتے وہ کسی اور کا نام بتاتے اور وہ میرے مطابق نہیں ہوتا. بڑا پریشان ہو گئے میرے والد, اور بالآخر آ گئے مولا کے حرم میں. مولا کی زری کو پکڑ کر کہا مولا جیسی میری بیٹی ایماندار ہے ویسا رشتہ ہونا چاہیے. کہا وہ سیب نہیں ٹوٹا تھا, ہماری دعائیں رنگ لے آئی تھی. کہا کہ تمہیں علی نے نجف تک بلا لیا اور مجھ سے شادی کروا دی. لہذا سامعین محترم, جب ماں باپ ایماندار ہو تو اثر اولاد میں آ جایا کرتا ہے. اب جملہ کہوں, اگر کسی کو ایسا بیٹا چاہیے ہو جو شجاعت کا پیکر ہو, وفا کا پیکر ہو, علم بردار ہو, تو پھر کیسی خاتون چاہیے ہوگی. کس خاتون کا انتخاب کرنا پڑے گا امیر المؤمنین کو؟ کس کا انتخاب کیا؟ جناب ام البنین کا. نہیں سمجھے, علی انتخاب کر رہے ہیں ام البنین کا. کون علی ہے؟ یہ وہ علی ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے, کونین کا سلطان ہے, امیر المؤمنین ہے, امام المتقین ہے, یعصوب الدین ہے, جس کے اختیار میں کائنات کے تصرفات ہے, جو قبر میں آنے والا ہے, صراط پر آنے والا ہے, جنت کا بانٹنے والا ہے, جہنم میں منکروں کو پھینکنے والا ہے, شب ہجرت ننگی تلواروں کے سائے میں بستر پر سو جانے والا ہے. یہ علی جس کے پاس حسن جیسا بیٹا, حسین جیسا بیٹا ہے, زینب و کلثوم جیسی بیٹی ہے, اس کے بعد اگر کسی کی تمنا کرے اسے عباس کہا جاتا ہے.
ام البنین کا انتخاب کیا جائے. کیسے انتخاب کیا؟ بلایا اپنے بھائی جناب عقیل کو. جناب عقیل آئے امیر المومنین کے پاس. امیر المومنین نے کہا اے عقیل، ایک بہادر خاندان تلاش کرو تاکہ اس سے بہادر بیٹا دنیا میں آئے. کیا کہا؟ توجہ، ایک بہادر خاندان تلاش کرو تاکہ اس سے بہادر بیٹا دنیا میں آ جائے. سامعین محترم، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آپ کو خاندان ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ کا تو نام ہی ایسا ہے، اگر بزدل پڑے تو بہادر ہو جاتا ہے، دلوں سے ڈر نکل جاتا ہے، جو ہارتا ہوا ہو وہ جیت جاتا ہے، آپ کا نام تمام مصیبتیں ٹال جاتا ہے. مولا جس کی رگوں میں آپ کا خون ہو کیسے تصور کر سکتے ہیں وہ بہادر نہ ہو؟ لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ جس کی رگوں میں آپ کا خون ہوگا وہ بہادر ہی بیٹا ہوگا. تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بہادر خاندان تلاش کرو تاکہ بہادر بیٹا ہو؟ جو آپ کا بیٹا ہوگا ویسے ہی بہادر ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں بہادر خاندان تلاش کرو تاکہ بہادر بیٹا ہو. بعید نہیں امیر المومنین کا جواب ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اچھی اولادوں میں صرف اچھے باپ کا اثر نہیں ہوتا، اچھی ماں کا بھی اثر ہوا کرتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، جناب عقیل کو بلایا گیا. جناب عقیل کون ہے؟ جناب عقیل عالم نصاب عرب ان کا لقب ہے، جو شجروں کا علم رکھتے تھے، شجروں کے ماہر ہوا کرتے تھے. پوتے کو دیکھتے تھے تو بتا دیا کرتے تھے اس کے دادا کون ہے. شجروں کا علم تھا، جسے دیکھتے تھے شجرے کی حقیقت بتایا کرتے ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے تاریخ نے لکھا کہ جو علی کے دشمن ہوتے تھے وہ ان سے بچ بچ کر چلا کرتے تھے، ان سے دور دور رہا کرتے تھے، ان سے الجھا نہیں کرتے تھے، کیونکہ کب کیا پتا کس کا شجرہ کھل جائے. لہٰذا جناب عقیل سے دور دور رہا کرتے تھے جو علی کے دشمن ہوا کرتے تھے، اسی لیے جناب عقیل سے دوری بنائے رکھتے تھے. امیر المومنین نے کہا ہے عقیل بہادر خاندان تلاش کرنا ہے جس سے بہادر بیٹا ہو. سامعین محترم، ایک سوال ذہن میں آئے گا. عقیل لاکھ عالم ہو، عقیل لاکھ تجربے کار ہو، جتنا بھی تجربہ ہو، جتنے بھی بڑے عالم ہو، لیکن علی سے بڑے تو عالم نہیں. اگر امیر المومنین چاہتے تو خود کسی خاندان کا انتخاب کر لیتے، کیونکہ امیر المومنین عقیل سے زیادہ شجروں کو جانتے ہیں. ارے جس کی تلوار شجروں کو دیکھ کر چلا کرتی ہو وہ علی شجروں کو نہیں جانتا ہوگا؟ علی شجروں کو جانتے تھے، لیکن پھر بھی عقیل کو کہا عقیل تم تلاش کرو. کیوں؟ ایک تو مشورے کی اہمیت بتائی کہ دیکھو اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہا ہوں جتنے بڑے بھی عالم ہو جاؤ لیکن کبھی بھی مشورہ نہ چھوڑو. جب بھی کوئی کام کرنا ہو مشورہ ضرور کیا کریں. موبائل ذرا چھوڑ دیں برائے مہربانی، مشورہ ضرور کیا کریں تاکہ کوئی کام کرنے جائیں تو اس کام میں نقص پیدا نہ ہو. لہذا مشورہ ضرور کرنا چاہیے. اور امیر المومنین نے پیغام دے دیا کہ دیکھو مشورہ کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. اگر مشورہ کرنے سے کوئی چھوٹا ہو جاتا تو علی مشورہ نہ کرتے، رسول خندق کے دن سلمان سے مشورہ نہ لیتے. لہذا مشورہ لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. ایک یہ بات تھی. دوسری کیا وجہ تھی؟ دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی، فرمایا جناب عقیل کا انتخاب اس لیے کیا، وجہ یہ تھی جناب عقیل کے ذہن کو بیدار کرنا چاہ رہے تھے امیر المومنین. کیا مطلب؟ گویا پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو عقیل میں بھی کربلا کی تیاری میں ہوں، ایک بہادر خاندان ڈھونڈ رہا ہوں جس سے دنیا میں عباس آئے گا، وہ عباس حسین کی نصرت کرے گا، تو تم بھی اپنے ذہن کو بیدار کرو. اب سمجھ میں آیا، علی کی تمنا کو عباس کہتے ہیں، عقیل کی تمنا کو مسلم کہا جاتا ہے. عقیل کے ذہن کو بیدار کیا جا رہا ہے. جناب عقیل چلے ہیں گھر سے، کس لیے؟ امیر المومنین کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے. بیدار ہو جائیے گا تھوڑا سا، رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلے. جیسے ہی گھر سے نکلے تاریخ لکھتی ہے جناب عقیل بڑا خوش جا رہے تھے، جھوم جھوم کر جا رہے تھے ہماری زبان میں امیر المومنین کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے. کوئی جناب عقیل سے پوچھ لے اے عقیل خوش کیوں جا رہے ہیں، اتنا جھوم جھوم کر کیوں جا رہے ہیں؟ بعید نہیں جناب عقیل کا جواب ہے تجھے کیا خبر، اس کا رشتہ لینے جا رہا ہوں جس کا رشتہ ستارہ لے کر آیا تھا، جس کا رشتہ خود ستارہ لے کر آیا، میں اس کا رشتہ لے کر جا رہا ہوں. جناب عقیل آئے بنی کلاب میں ایک قبیلہ تھا. جیسے ہی آئے جناب حزام، یہ جناب ام البنین کے والد گرامی کا نام ہے، گھر پر آ گئے، دروازے پر دستک دی. جناب حزام باہر آئے. جیسے ہی باہر آئے جناب عقیل کو دیکھا، فوراً دست بوسے کی، ہاتھوں کو چوما. عقیل تم ادھر ہمارے گھر پر کیسے آنا ہوا؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں تمہارے پاس چل کر آ جاتا، تم کیوں آئے؟ جناب عقیل نے کہا اے حزام اس وقت ضرورت مند میں ہوں،
مجھے اپنی ضرورت ہے اس لیے خود چل کر آیا۔ فوراً اپنے گھر میں بلایا۔ اب دیکھیے آج کل اگر گھر میں مہمان آتے ہیں تو پہلا سوال جو ہے پوچھتے کیسے آنا ہوا۔ عرب میں یہ رواج نہیں تھا۔ عرب میں اگر کسی کے گھر پر مہمان آ جائے 3 دن تک سوال ہی نہیں کرتے تھے کہ کیسے آنا ہوا۔ 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرتے تھے، اس کے بعد پوچھتے تھے کیسے آنا ہوا، کیا مقصد ہے آنے کا۔ جناب عقیل آئے اور جناب عقیل کو انہوں نے اپنے مہمان خانے میں بٹھایا۔ دیکھیے اب ہمارے یہاں جو ہے وہ کیسے بٹھایا جاتا ہے، صوفے ہوتے ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، اس پر لا کر بٹھا دیا۔ پرانے زمانے میں سابقہ دور میں یہ چیزیں تو تھی نہیں۔ کیسے ہوتا تھا مہمان خانہ؟ ایک قالین بچھا ہوا ہوتا تھا اور اس کے ارد گرد تکیے رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ جتنے مہمان آتے تھے ان تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور درمیان میں ایک مسند ہوا کرتی تھی۔ اس مسند پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس مسند پر صرف خاندان کا سردار بیٹھ سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ لہٰذا اور اس وقت تک کوئی نہیں بیٹھ سکتا جب تک وہ بزرگ زندہ ہو، اس کے علاوہ ان کی موجودگی میں، ان کی غیر موجودگی میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا اس مسند پر آ کر۔ باقی جتنے مہمان ہوتے تھے آس پاس بیٹھا کرتے تھے۔ جناب عقیل کو لایا گیا مہمان خانے میں۔ جیسے ہی آئے جناب عقیل ایک گوشے میں بیٹھنا چاہتے تھے، ابھی کونے میں بیٹھنا چاہ رہے تھے، جناب حزام نے فوراً روک لیا، کہا اے عقیل ادھر نہیں بیٹھو بلکہ اس مسند پر آ کر بیٹھو جس پر سردار بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا اے حزام یہ تو مسند تمہاری ہے، تم اس کے حقدار ہو، تم بیٹھو گے؟ کہا نہیں اے عقیل تم مالک ہو، تمہارا تعلق بنی ہاشم سے ہے، بنی ہاشم سردار ہے، تم بیٹھو گے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اب میں جناب حزام سے سوال کروں، اے جناب حزام آپ نے جناب عقیل کو بیٹھنے کیوں دیا؟ یہ تو مسند آپ کی تھی۔ بعید نہیں جناب حزام کا جواب ہے، دیکھو جو شریف بیٹیوں کے شریف باپ ہوتے ہیں مسند دے دیتے ہیں۔ مسند دے دیا کرتے، مسند چھینا نہیں کرتے۔ لہذا سامعین محترم جناب عقیل کو وہاں پر بٹھایا گیا۔ اب مہمان نوازی ہوتی رہی جو طریقہ کار تھا، اور اس کے بعد جب مہمان نوازی ختم ہوئی اب پوچھا اے عقیل کیسے آنا ہوا؟ فوراً کہا کہ اے حزام علی کو پہچانتے ہو؟ فوراً جواب دیا جناب حزام نے بھلا کوئی اندھا ہوگا جو آفتاب امامت کو نہ جانتا ہو؟ کہا بالکل جانتا ہوں، دین و دنیا کے امام ہے۔ کہا کہ ان کا رشتہ لے کر آیا ہوں تمہاری دختر کے لیے۔ روایت کے جملے ہیں جناب حزام کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور فرمایا کہ اے عقیل میرے خاندان کا انتخاب کیا؟ کہا ہاں تمہارے خاندان کا انتخاب کیا، تمہاری رضا چاہیے، بتاؤ کیا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بھائی علی سے کروا سکتے ہو؟ جناب حزام نے فوراً کہا کہ عقیل ذرا سی دیر رکو، میں اپنی بیٹی سے رضا معلوم کر لوں، میری بیٹی کی اجازت لے لوں۔ شریعت کا ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ صرف باپ کی اجازت کافی نہیں ہے بلکہ بیٹی کی رضا ہونے ضروری ہے۔ وہ اور باپ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کی رضا کے بغیر رشتے تھوپ دیا کرتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم شریعت کا ایک مسئلہ بتایا۔ جناب حزام گئے اس حجرے میں جہاں پر جناب ام البنین موجود تھی۔ اچھا نام جناب فاطمہ کلابیہ تھا، ام البنین تو کنیت بعد میں آئی۔ جناب ام البنین تشریف فرمائے اپنی والدہ گرامی کے ساتھ، اور وہاں بیٹھ کر خواب بیان کر رہی ہے۔ کیا خواب بیان کیا؟ کہا اے مادر گرامی انی رأیت رؤیتا عجیبتا، مادر گرامی میں نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھ لیا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹی کیا دیکھ لیا ہے؟ فرمایا رأیت القمر والنجوم ثلاثتا، فرمایا میں نے چاند کو دیکھ لیا ہے، والنجوم ثلاثتا، اور میں نے 3 ستاروں کو دیکھ لیا، فی ہجری میری اپنی گود میں، وضممتہ الی صدری، اور میں نے چاند کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ فرمایا اس کی تعبیر کیا ہے؟ جناب حزام نے سن لیا۔ تاریخ کہتی ہے جناب حزام عالم خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے اور ان کو تمام تر تعبیروں کا علم ہوا کرتا تھا، یا بعض روایتوں میں انہوں نے کسی سے تعبیر معلوم کی تو معلوم ہوا کہ تمہاری بیٹی کی کسی ولی اللہ سے شادی ہونے والی ہے، اور جو بیٹا ہوگا وہ قمر بنی ہاشم کہلائے گا۔ یہ اس تعبیر کا نتیجہ تھا، بتا دیا گیا۔ جناب ام البنین کے پاس آئے، کہا اے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کیا آپ قبول کرتی ہیں؟ جناب ام البنین نے کہا والد گرامی آپ میرے ولی ہیں، آپ میرے سرپرست ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ سمجھ گئے کہ بیٹی کی رضا شامل ہے۔ فوراً آئے جناب عقیل کے پاس، اور جناب عقیل کے پاس آ کر کہا کہ میری بیٹی کی طرف سے اجازت ہے۔ اب جملہ سنیے گا، میری بیٹی کی طرف سے اجازت ہے، علی سے جا کر کہہ دینا جب دل چاہے گھر سے خادمہ کو رخصت کر کے لے جائے۔ زوجہ نے کہا جب چاہے گھر سے خادمہ کو رخصت کر کے لے جائے یہاں سے۔ جناب عقیل گھر سے نکلے، خوشی خوشی امیر المومنین کے پاس پہنچے۔ امیر المومنین سے کہا اے علی رشتہ پکا ہو گیا ہے اور اجازت مل گئی ہے، ہماری مرضی ہے جب چاہیں گے رشتہ لے کر آ جائیں گے اور رخصتی کروا لیں گے۔
مقررہ وقت پر رخصتی ہوئی، جناب ام البنین کو لایا گیا۔ جناب ام البنین ایک سواری پر بیٹھی ہوئی تھی، جب رخصتی کر کے آ رہے تھے، جیسے ہی جناب ام البنین کی نگاہیں پڑی جناب سیدہ کے دروازے پر، امیر المومنین کے گھر پر، فوراً کہا سواری کو روکا جائے، اور جتنی عورتیں، جتنی خواتین آس پاس تھی، سب سے کہا گیا کہ سب بڑا ہلکا کر لیں، سب دور دور ہو جائیں۔ سب کو دور کیا گیا، بی بی سواری سے نیچے آئی، اور جیسے ہی جناب زہرا کے گھر کے قریب پہنچی، پہلے جھک کر جناب زہرا کی چوکھٹ پر بوسہ دیا، اپنے سر کو جھکا دیا۔ معلوم ہوا جناب سیدہ اور امیر المؤمنین کی چوکھٹ پر جھک جانا یہ بدعت نہیں ہے، ام البنین کی سیرت ہے۔ جناب ام البنین جھک گئی۔ اب دیکھیے عربوں میں ایک رواج تھا، وہ رواج کیا تھا؟ رواج یہ تھا کہ جب کوئی دلہن آتی تھی تو جو گھر والے ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ کیا مطالبہ ہے، پھر اس کا مطالبہ پورا کیا جاتا تھا۔ جب جناب ام البنین آئی ہے تو جیسے ہی دروازہ کھلا ہے گھر کا، سامنے جناب زینب، جناب ام کلثوم کھڑی ہوئی ہیں۔ کیا رواج ہے؟ رواج ہے جو دلہن مانگے گی وہ دیا جائے گا۔ جناب ام البنین نے جانتے کیا کہا؟ فرمایا کہ اے زینب و ام کلثوم، ہرگز ہرگز یہ مت سمجھنا کہ اس گھر میں تمہاری ماں کی جگہ لینے آئی ہوں، بلکہ اس گھر میں تمہاری خدمت کرنے آئی ہوں۔ لہٰذا اے میری بچیوں، مجھے ہمیشہ اپنی خادمہ سمجھنا، اپنی کنیز سمجھنا۔ یہ مطالبہ کیا جناب ام البنین نے۔ گھر میں جب تشریف لائی ہے، پہلا سوال کیا حسن اور حسین کہاں ہے؟ جواب آیا وہ بیمار ہے۔ فوراً اس حجرے میں تشریف لے گئی جہاں حسن اور حسین آرام فرما رہے تھے۔ آ کر دیکھیے عموماً جب بچے بیمار ہوتے تو ان کے سرانے بیٹھا جاتا ہے، انہیں پیار کیا جاتا ہے۔ جناب ام البنین پہلے ہی دن قدموں میں جا کر بیٹھ گئی اور قدموں میں جا کر رونے لگی۔ جیسے ہی آنسو گرے تو حسن اور حسین بیدار ہو گئے اور کیا کہا؟ اماں آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ فرمایا حسن و حسین، پہلا دن ہے یہی بتانے آئی ہوں کہ دیکھو اس گھر میں تمہاری ماں کی جگہ لینے نہیں آئی، بلکہ میں تمہاری خدمت کرنے آئی ہوں۔ حسن و حسین نے کہا کہ اے اماں، ہم بھی آپ کو ماں کا درجہ دیں گے، ہمیشہ ماں کہہ کر آپ کو پکاریں گے۔ سامعین محترم، وفا دیکھیے، جب بھی امیر المومنین فاطمہ کہہ کر پکارتے، ایک دن جناب ام البنین نے کہہ دیا اے علی، اے ابو الحسن، آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مت بلایا کریں۔ فوراً سوال کیا امیر المومنین نے، کیا آپ کو یہ نام پسند نہیں؟ کہ نام بڑا پسند ہے، لیکن جب آپ فاطمہ کہتے ہیں بچے اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں، بچے اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہیں، لہٰذا اس نام سے مجھے مت پکارا کریں۔ کیا نام دے دیا؟ ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ جناب عباس پہلے فرزند، 4 فرزند ہیں بی بی کے، سب سے پہلے فرزند ہے جناب عباس، اور پہلی تعبیر مکمل ہوئی کہ چاند بی بی کی گود میں آیا، قمر بنی ہاشم۔ بی بی نے پرورش کی، حسن اور حسین نے پرورش کی، زینب و ام کلثوم نے پرورش کی اپنے اس بھائی کی۔ اب میں ولادت کے سارے واقعات چھوڑ رہا ہوں اور تمام تر واقعات چھوڑ دیے، لیکن جب جناب عباس بڑے ہوئے تو کیسے پرورش ہو رہی ہے؟ ایک دن جناب عباس دیکھ رہے ہیں امیر المؤمنین اور امام حسین جنگ کی مشق کر رہے ہیں، آپس میں تلوار لڑا رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں، تمرین کر رہے ہیں۔ جناب عباس نے محسوس کیا کہ امام حسین کو پیاس لگی ہے۔ امام حسین نے کہا نہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، جناب عباس نے محسوس کیا کہ پیاس لگی ہے۔ فوراً جو ہے وہ اٹھ کر جانے لگے۔ اچھا، ایک اور غلام گھر کا اٹھ کر جانے لگا گھر میں پانی لینے کے لیے، جناب عباس نے روک لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا لگتا ہے حسین کو پیاس لگی ہے، پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا رکو، پانی میں لے کر آؤں گا۔ اس نے کہا آپ تو سردار ہیں، یہ کام غلاموں کا ہے۔ کہا میں بھی حسین کا غلام ہوں، پانی میں لے کر آؤں گا۔ فوراً گھر میں گئے، پانی کا کوزہ بھرا، کوزہ لے کر جا رہے تھے۔ ماں نے پوچھ لیا عباس کوزہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا اماں حسین نے پانی منگوایا ہے، حسین کو پیاس محسوس ہوئی ہے۔ کہا عباس ایسے نہیں جانا، حسین کی بارگاہ میں ایسے جاؤ جیسے غلام جایا کرتے ہیں۔ کہا اماں کیسے جاؤں؟ کہا یہ پانی کا ظرف اپنے سر پر رکھ لو۔ جناب عباس نے پانی کا ظرف سر پر رکھا، دونوں طرف سے کوزے کو پکڑ لیا، تیزی سے جانے لگے۔ جب جا رہے تھے پانی چھلک چھلک کر جناب عباس کے شانوں پر بہتا ہوا آ رہا تھا۔ علی نے دیکھا، فوراً آنکھوں سے آنسو نکلے۔ پوچھا گیا کہ اے علی کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا یہی بازو ہوں گے، یہی پانی ہوگا، اسی کی وجہ سے میرے عباس کے بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ سامعین محترم، یہی جناب عباس کے فضائل ہیں، یہی مصائب ہیں۔ بس ایک روایت اور میں منزل مصائب پر آ رہا ہوں۔ جناب عباس ایک دن گھر میں موجود تھے، جناب ام البنین نے قریب بلایا، کہا عباس ذرا میرے قریب آنا۔ جیسے ہی قریب آئے، کہا جی مادر گرامی۔ کہا اتحب حسینہ؟ کہا عباس حسین سے محبت کرتے ہو؟ فوراً کہا مادر گرامی احب حسینہ، حسین سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ لأنہ امامی و اخی، کیونکہ حسین میرا امام بھی ہے، حسین میرا بھائی بھی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب ام البنین نے کہا رک جاؤ، بھائی ہے، لیکن فوراً کہا نہیں عباس،
حسین بھائی ہے لیکن بھائی کہہ کر مت بلانا، زینب بہن ہے لیکن بہن مت سمجھنا۔ کہا مادر گرامی کیا وہ بھائی اور بہن نہیں ہے؟ کہا بھائی اور بہن ہیں لیکن وہ فاطمہ کے بچے ہیں، میں تم فاطمہ کی کنیز کے بچے ہو، لہذا کبھی بھی بھائی کہہ کر مت بلانا، آقا کہہ کر بلانا ہے۔ کیوں مادر گرامی؟ فرمایا لأنا انا وانت ومن فی الارض فداء ترابا للحسین، فرمایا کیونکہ تم اور میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ حسین کی خاک پر قربان ہو جائیں، حسین کی خاک پر، حسین پر نہیں، حسین کی خاک پر قربان ہو جائیں۔ سامعین محترم، جناب ام البنین جناب عباس کی پرورش کرتی رہیں، وفا کا درس دیتی رہیں جناب ام البنین۔ بس چند جملے مصائب کے سنیے۔ 28 رجب آ گئی، وہ دن جب حسین کا قافلہ مدینہ سے جا رہا تھا۔ روایت میں ہے جناب ام البنین نے آواز دی عباس، جناب عباس قریب آئے، جی مادر گرامی۔ فرمایا عباس تمہارے سامنے کیا ہے؟ جناب عباس نے کہا مادر گرامی قبر رسول ہے۔ ایک ہاتھ قبر رسول پر رکھا، ایک ہاتھ عباس کو اپنے سر پر رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا عباس رسول کی قبر پر ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میرے سر پر ہے، قسم کھا کر بول جب تک زندہ رہے گا زینب کی چادر نہیں چھننے دے گا، جب تک زندہ رہے گا حسین پر آنچ نہیں آئے گی، جب تک زندہ رہے گا زینب کی چادر سلامت رہے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، یہی حق ہے جناب ام البنین کے غم میں رونے کا۔ مادر جناب ابو الفضل عباس، عزادارو جناب عباس نے مادر گرامی سے وعدہ لیا، عزادارو کربلا کا میدان آ گیا، کربلا کا میدان آیا۔ جناب عباس جانتے نا سب سے پہلے روز عاشور اجازت لینے آئے، مولا اجازت ہے؟ کہا نہیں عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، پوری شہادت نہیں پڑھ رہا، کہا لشکر کے علمبردار ہو۔ عباس چلے گئے، کچھ وقت گزرا، بوڑھے اصحاب کے لاشیں آئے، کہا مولا بوڑھے اصحاب کے لاشیں آ رہے ہیں، اجازت ہے؟ کہا نہیں عباس میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ ظہر کا وقت ہوا، اون و محمد کے لاشیں آئے، عباس روتے روتے آئے، کہا مولا اب تو گود کے پالوں کے لاشیں آ رہے ہیں، مولا مولا اب اجازت ہے؟ کہا عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ يَمِينَ وَانْظُرْ إِلَىٰ شِمَالَهَا۔ عباس نے پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، کہا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا عباس علمدار ہے، بس اب بس آزادار ہو۔ کچھ وقت گزرا، عباس کو اجازت ملی پانی لینے کے لیے، عباس چلے ہیں پانی لینے کے لیے۔ جانتے ہیں جنگ نہیں کی ہے عباس نے، صرف دفاع کیا ہے، گئے ہیں پانی کو بھرا ہے، واپس پلٹ کر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر رہی تھی، بچوں وہ دیکھو میرا چچا عباس ابھی نہر میں اتر گیا ہے، وہ دیکھو علم واپس آ رہا ہے، دیکھو جب میرا چچا آ جائے پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے، پہلے اصغر کو پانی پلائیں گے، بعد میں تم سب پانی پی لینا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ علم دائیں چکا پھر بائیں چکا، سکینہ نے کوزے رکھ دیے، سب بچوں نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو، اجرکم اللہ۔ یہ کیا ہوا؟ عباس کے بازو قلم ہو گئے، عباس کی آنکھ میں تیر لگا، عباس گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ حسین آئے عباس کے پاس، اجرکم اللہ، حسین آئے عباس کے پاس پہنچے، جیسے یہ ہے نا ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے، جناب عباس کا سر زانو پر رکھا، عباس نے وہ سر دوبارہ زمین پر رکھ دیا، اٹھا کر پھر زانو پر رکھا، پھر زمین پر رکھا، پھر زانو پر رکھا، پھر زمین پر رکھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا بار بار زانو پر سر رکھتے ہیں آپ ہٹا کیوں دیتے؟ بعید نہیں مولا کا جواب ہے، ارے ابھی تو میرا مولا میرا سر زانو پر رکھ رہا ہے، لیکن کچھ دیر بعد جب میرا آقا گھوڑے سے زمین پر آئے گا، ارے ان کا سر کون زانو پر رکھے گا؟ مولا حسین جواب دیں گے، اے عباس مدینہ سے ایک ماں آئے گی کہتی ہوئی آئے گی، ارے میں نے چکیاں پیس کر پانا تھا، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو جناب عباس نے کہا مولا مادر گرامی نے بتایا تھا مولا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا
سب سے پہلے آپ کا دیدار کیا تھا۔ مولا اب یہ خواہش ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی سب سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائے، بس عزادار ہو۔ جناب عباس سے کہا مولا لیکن میں کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، اگر زحمت نہ ہو عباس سے ذرا خون صاف کر دے، اور مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، میں کیا کروں، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ خون صاف کیا، جناب عباس نے زیارت کی، اپنے مولا کو سلام کیا۔ امام حسین نے کہا عباس جب سے تم آئے ہو مجھے آقا کہہ کر پکارا ہے، عباس آج ایک بار ذرا بھائی کہہ کر پکار دو۔ عزادارو ہو یہاں بھائی کہا، علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں شاید ایک غبار اٹھا ہو، ایک ماں آئی ہو اور کہا ہو عباس ذرا مجھے بھی ماں کہہ کر پکار۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ جناب عباس نے کہا مولا جب یہ قافلہ مدینہ جائے نا تو ان سے کہیے گا میری ماں سے کہے کہ میں نے اپنے آقا کو کوئی کام نہیں بولا تھا، میرے ہاتھ سلامت نہیں تھے ورنہ زحمت نہیں دیتا۔ میری ماں سے کہیے گا میں نے پانی نہیں پیا تھا، میری ماں سے کہیے گا میں نے وفا نبھائی تھی، میں نے وفا کا درس دیا تھا۔ بس عزادارو امام حسین چلے۔ اب عزادارو جانتے ہیں 11 محرم سارے سروں کو کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کر دیا۔ ایک سر ایسا تھا جسے نیزے پر بلند کرتے تھے بار بار گر جاتا تھا، پھر نیزے پر بلند کرتے تھے پھر گر جاتا تھا، پھر بلند کرتے تھے پھر گر جاتا تھا۔ خولی نے آواز دی ارے اتنا وقت نہیں ہے، اس سر کو کسی گھوڑے کی گردن میں باندھ دو۔ سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھا۔ عزادارو اگر دل پر چوٹ لگے صدا کو بلند کرنا، یہ سر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام زمینوں سے ٹکراتا رہا۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا وہ سر کس کا تھا؟ امام سجاد نے کہا ارے وہ اور کوئی نہیں میرا چچا عباس، ارے میرے چچا عباس کا سر تھا۔ کہا مولا کیا وجہ ہے؟ نیزے پر بلند نہیں ہوتا تھا۔ کہا ارے کیسا سوال کر لیا، میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ ارے جس بھائی نے گھر میں اپنی بہنوں کو بغیر چادر کے نہ دیکھا ہو، وہ بازاروں اور درباروں میں اپنی بہنوں کو کیسے دیکھے گا؟ اجرکم اللہ۔ سارے مسائل چھوڑ دیے، بس عزادارو یہ قافلہ لٹا ہوا مدینہ پہنچا۔ امام سجاد نے بشیر ابن جسلم سے کہا بشیر جا کر اعلان کر دو کہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے تاکہ لوگ آمادہ ہو جائیں۔ بشیر گیا، جا کر اعلان کیا اے لوگو اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اے لوگو دیکھو جو حسین تھا اسے قتل کر دیا گیا کربلا میں۔ عزادارو یہ صدا جناب ام البنین کے کانوں میں چلی گئی۔ جناب ام البنین نے جناب عباس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، اپنے پوتے کا لے کر آئی اور کہا اے بشیر کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کہا بی بی حسین جان مدینہ، حسین نواسہ رسول، زہرا کا لاڈلا، علی کا بیٹا مارا گیا۔ کہا بشیر میں نہیں مانتی عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا جائے۔ کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارا گیا بعد میں حسین مارا گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ چند جملے پیش کرنے ہیں، مادر عباس کو پرسہ دیجئے، آج عباس پرسہ لینے آئے ہیں، اپنی صدا کو بلند کیجئے۔ بس عزادارو بی بی نے کہا بشیر میں مان نہیں سکتی میرا عباس بیٹا مارا گیا، میرا بیٹا بڑا بہادر تھا، اس کی شہادت کیسے ہوئی؟ بشیر نے کہا بی بی عباس کے سر پر ایک گرز لگا تھا جو عباس برداشت نہیں کر پائے۔ بی بی نے کہا رونے لگی، بی بی نے کہا بشیر میرے بیٹے کو گرز چلانا علی نے سکھایا تھا، میرا بیٹا 2 انگلیوں سے گرز کے وار کو روک دیتا تھا۔ ارے تو کیسے کہتا ہے عباس کے سر پر گرز لگا؟ بشیر نے کہا بی بی گرز کیسے روکے؟ ارے جس کے ہاتھ نہ ہو، ارے جس کے ہاتھ ہی نہ ہو وہ گرز کیسے روکے گا؟ یہ سننا تھا۔ بی بی کے ہاتھ سے عصا چھوٹا، بی بی زمین پر بیٹھ گئی۔ بشیر نے کہا بی بی کیا بات ہے، بیٹے کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟
بی بی نے کہا اے بشیر میرے سارے بیٹے حسین پر قربان، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے دے، جب بھی کوئی گھوڑ سوار گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ارے جب میرا بیٹا گرا پہلے چہرہ لگا یا پہلے سینہ لگا؟ بشیر نے کہا بی بی عباس کا چہرہ لگا تھا، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، بی بی اٹھی، جنت البقیع جایا کرتی تھی، آپ جانتے ہیں نا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور روایت سن لیجئے، بی بی روضہ رسول پر گئی، کیوں؟ جناب زینب سے ملنے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے۔ جب گئی ہے نا تو کیا دیکھا؟ وہاں پر ایک بوڑھی خاتون ہے جو قبر رسول پر بین کر کے کہہ رہی ہے نانا حسین کو مار دیا، نانا نانا حسین کے گلے پر خنجر چل گیا۔ جناب ام البنین نے کہا اے بوڑھی خاتون تم کون ہو؟ اس نے کہا اماں نہیں پہچانا، آپ کی زینب کربلا سے لٹ کر آ گئی ہے۔ جناب ام البنین نے سینے سے لگا لیا، کہا اے زینب حسین کا پرسہ لو۔ زینب نے کہا اماں میں بھی آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ اب سنیں گے، ایک مرتبہ تبرکات کھولے، تبرکات میں سے جناب زینب نے علم نکالا، جناب ام البنین کو دیا۔ کیا دیکھا؟ سارے پھریرے پر تلواروں کے نشان، تیروں کے نشان ہے، تلوار کے دستے پر تلواروں کے نشان ہے، لیکن دو ہاتھ کی جگہ بس خالی ہے، وہاں پر کوئی تلوار کا نشان نہیں ہے۔ جناب ام البنین نے علم کو سینے سے لگایا، کہا عباس مجھے یقین آ گیا تو نے آخری دم تک وفا نبھائی ہے، تو نے آخری دم تک حسین سے وفا کی ہے۔ بس عزادارو جنت البقیع آئی، 4 قبریں بی بی بنایا کرتی تھی اپنے بیٹوں کی رونے کے لیے، لیکن جانتے پھر ان 4 قبروں کو مٹا کر حسین کی قبر بنا کر رو کر کہتی تھی میرے بچوں میں تم پر گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری تو ماں زندہ ہے، ارے حسین کی ماں زندہ نہیں ہے، میں حسین پر گریہ کروں گی۔ بس عزادارو یہ گریہ بڑھتا رہا، اجرکم اللہ۔ بی بی روزانہ جنت البقیع میں آتی، گریہ کرتی۔ تاریخ کی بعض روایتیں کہتی ہے مروان ایک دن خود آیا دیکھنے کے لیے کہ بی بی کیا کہتی ہے۔ بی بی مرثیے میں کہا کرتی تھی اے لوگوں مجھے بتاؤ کربلا میں جو قبریں ہیں کیا ان پر پانی ڈال دیا گیا ہے؟ کیا لاشوں کو دفنا دیا گیا ہے؟ بی بی مرثیہ پڑھتی تھی۔ مروان کو خوف ہوا کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے مدینہ میں، روایت کے جملے بی بی کو زہر دلوا دیا گیا۔ آخری لحظات تھے بی بی کے، جناب فضہ آئیں جناب ام البنین کے پاس اور ایک سوال کیا، کہا اے ام البنین آپ نے حسن اور حسین کو بھی پالا ہے، زینب و ام کلثوم کو بھی پالا ہے، کیا مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا سکتی ہے جو آخری دم تک مجھے کام آتی رہے؟ کیا کوئی ایسا جملہ بتا سکتی ہے؟ ام البنین مسکرانے لگی، کہا ہاں فضہ جب بھی چاہو کسی مشکل میں پھنسو ایک جملہ کہا کرو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین، حسین کو سلام کیا کرو۔ بس عزادارو آخری جملے۔ امام سجاد تک خبر پہنچی، امام سجاد آئے، کہا ہٹ جاؤ میں اپنی ماں کا سارا انتظام کروں گا۔ غسل و کفن کا انتظام کیا، جنازہ اٹھا، دفن کر دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے شہزادی بڑی شان سے جنازہ اٹھا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا آپ کے لاشے کو چھوڑ دیا؟ آئیے کربلا 3 دن تک لاشیں پڑے رہے، ارے کوئی دفنانے والا نہ تھا، کوئی کفنانے والا نہ تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ سامعین محترم سب مل کر امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد
حسین وعلی اصحاب حسین. بیوی کی وصیت تھی، سب مل کر پیش کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین. ماتم حسین.